بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں اس چینل کے تعارف کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ چینل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام لیڈرشپ کمپنی ہے۔ اس چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں پاکستان میں رہنے والے لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اور نئی آنے والی نسل کے لیے، جس میں انہیں ایک مقام پر لیڈرشپ کی ساری چیزیں میسر آ جائیں۔ وہ بے شمار کتابیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنا انتہائی ضروری ہیں ایک لیڈر کے لیے، وہ ساری کتابیں ایک ایک کر کے میں اس چینل میں پڑھاؤں گا بنیادی طور پر۔ اصل میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے۔ ہم ہر شعبے میں کام کرنے والے لیڈرز ہمیں ڈیولپ کرنے ہوں گے جو بہت دور کی سوچ رکھتے ہوں اور بہتری کے لیے ان کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ اس کا تعین کرنے میں لیڈرز مدد کر سکیں۔ آلریڈی بہت سارے لوگ پاکستان میں مختلف شہروں میں اپنے طور پر بھی اور ادارے کے طور پر بھی لیڈرشپ کی ٹریننگز دے رہے ہیں، اور وہ یقیناً بہت اچھی ٹریننگز ہیں، لیکن میں یہاں ایک گیپ محسوس کرتا ہوں کہ سطحی طور پر چیزوں کو بتانے کے لیے یا سطحی طور پر چیزیں اگر ہم لوگوں کو دے دیں، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، تو وہ دراصل لیڈرشپ کی ایک خالی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا دھوکہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اب اچھے لیڈرز ہیں۔ اور عام طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ لیڈرشپ کی فلسفی تک لڑکے لڑکیاں پہنچیں، وہ ایک شارٹ کٹ کا انداز لے کر اور صرف اسپیکر بننے کا رجحان ان میں زیادہ ہے۔ صرف اسپیکر لیڈر نہیں ہوتا، یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب صرف اسپیکر بننا نہیں ہے، بلکہ اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے نئے راستوں کی تلاش میں اور اپنے پورے ادارے کو مختلف نئی سمتوں میں لے جانے کا حوصلہ اور اس کی پلاننگ اور اس کا علم جس شخص کے پاس ہوتا ہے اسے ہم لیڈر کہتے ہیں۔ یقیناً ہم اسی چینل کے اوپر لیڈرشپ کیا ہے اس کی بھی ایک سیریز شروع کریں گے۔ تو بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ہم فلسفی ایکچولی پڑھائیں، اور اس سلسلے میں جتنی کتابیں بہترین کتابیں جو اس دنیا میں لکھی گئی ہیں لیڈرشپ کے موضوع پہ، ان تمام کتابوں کو حقیقتاً اس کے تراجم اور اس کی فلسفی کو آسان الفاظ میں اپنی زبان میں پیش کرنے کی میری کوشش ہوگی اس چینل کے ذریعے سے۔ اور اس میں ہم مختلف سیگمنٹ بھی رکھیں گے، صرف اور صرف وسعت دینے کے لیے۔ ذہن کی وسعت، ایک لیڈر کے اندر ذہن کی وسعت کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ذہن کی وسعت مطالعے سے آتی ہے، اور مطالعے میں بے شمار کتابیں ہم جب تک نہیں پڑھیں گے، بے شمار خیالات جب تک ہمارے ذہن سے نہیں گزریں گے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ سکیں جس کے بعد ہم رہنمائی کے قابل ہو جائیں۔ اب یہ ضرورت ہے ہر شعبے میں رہنما کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اس کو اگر آپ سمجھیں تو تھوڑا سا فرق سمجھنا ضروری ہے لیڈر کا اور مینیجرز کا۔ دو طرح کے لوگ جو ہے وہ کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں، ایک مینیجرز اور دوسرے لیڈرز۔ مینیجرز کی ذمہ داری دراصل ادارے کو احسن طریقے سے چلانے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ادارہ جائے گا کہاں، اسے کرنا کیا ہے، اس کی پالیسیز کیا ہوں گی، اس کی ڈائریکشن آف ایکشن کیا ہوگا، اس کا فیصلہ لیڈر کرتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے اسکول چلانے کے لیے ایک پرنسپل چاہیے اور ایک ہیڈ ماسٹر چاہیے، ایک لیڈر چاہیے۔ عام طور پر جو پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہ مینیجر ہوتے ہیں، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اسکول کا، وہ دراصل یہ تعین کرتا ہے
کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، وہ اپنے اسکول کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پرانے زمانے میں یہ بہت اچھا سسٹم تھا، جب کشتیاں چلتی تھیں یا جہاز چلتے تھے پانی کے بہت چھوٹے پیمانے پر، جب یہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا، تو ہر کشتی کا ایک ناخدا ہوتا تھا، جو کشتی کے اوپر ایک بڑا سا اوپر ڈنڈا لگا ہوتا تھا جس پہ بادبان ہوتا ہے، اس بادبان کے بالکل ٹاپ پہ اوپر ایک آدمی بیٹھا کرتا تھا جو پورے راستے کی نگرانی کرتا تھا اور آگے نظر رکھتا تھا بتانے کے لیے نیچے کیپٹن کو کہ اسے کہاں جانا ہے، اور وہ جو فیصلے کرتا تھا اسی کے مطابق نیچے کا کیپٹن اپنی کشتی کو چلایا کرتا تھا۔ تو اس کو ہم کہتے تھے ناخدا۔ بنیادی طور پر ہر ادارے، ہر شعبے کا ایک ناخدا ہونا ضروری ہے، جو یہ فیصلہ کرے کہ اسے جانا کہاں ہے، اور پھر اس ادارے کے مینیجرز ہونے چاہیے۔ وہ مینیجرز اس ناخدا کے بتائے ہوئے راستے کو پلان کر کے احسن طریقے سے کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان ایک بہت ہی غریب ملک ہے، یہاں اس مقصد کے لیے دو الگ الگ لوگ ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، لہذا ہم یہاں پر عام طور پر ایک ہی فرد سے کام لے لیتے ہیں، وہی مینیجر ہوتا ہے اور وہی لیڈر ہوتا ہے۔ لیڈر جب بطور مینیجر کام کرتا ہے ہمارے ہاں تو عام طور پر وہ بھول جاتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، اور وہ مینیجر بن جاتا ہے، اور مزید بار بار کی پریکٹس سے اس کی جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے اور صرف وہ ایک مینیجر رہ جاتا ہے۔ پھر مینیجر کا جو تصور ہم نے یہاں اس کو سکھایا ہے یا اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو دیکھا ہے، اس میں وہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس چینل میں دراصل ہم لیڈرز کو ڈیولپ کرنے کی صحیح کریں گے، اس کے لیے فلاسفیز جو دنیا بھر میں موجود ہیں انہیں پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیالات کی وسعت کے لیے ہم مختلف قسم کے سیگمنٹ بھی اس چینل کا حصہ بنائیں گے۔ میں اس چینل میں قرآن مجید کا رواں ترجمہ بھی لیڈرز کے لیے پیش کروں گا تاکہ ان کی وسعت مذہبی لحاظ سے بھی صحیح ڈائریکشن میں ڈیولپ ہو جائے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو حکایات ہیں یا جو ہمارے ہاں ایسے ناولز ہیں یا ایسے افسانے ہیں جو کسی خاص مہم کو، کسی خاص لیڈرشپ کوالٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے لکھے گئے تھے، ان کا بھی تبصرہ میں اپنے اس چینل میں گاہے بگاہے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ یہ سب چیزیں روزانہ کی بنیاد پر مختلف ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور ساتھ ساتھ ہم ایک پلے لسٹ بھی اس چینل کی ڈیولپ کرتے جائیں گے۔ تو جو بھی دوست اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ پلے لسٹ کو فالو کریں، کیونکہ جرنل جو ویڈیوز ہیں اس میں تو سارے موضوعات کی ویڈیوز ڈیفرنٹ وقتوں میں ہم یہاں پر اپلوڈ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ سارے الگ الگ کیٹیگرائز ہو جائیں، ان کی سیریز کیا ہے، ان کا تسلسل کیا ہے، ان سب کے لیے آپ کو پلے لسٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو آراء ہیں، آپ کے جو کمنٹس ہیں، ان کی بنیاد پر بھی ہم کتابوں کا تعین کریں گے۔ آپ جب ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں گے اپنے کمنٹس کے ذریعے کہ فلانی کتاب بہت مفید ہے اور وہ پڑھا دی جائے، تو ہم اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے ذہن میں بھی ایک کافی ساری کتابوں کی لسٹ موجود ہے جن کو میں اس چینل کے ذریعے آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس چینل کا طریقہ کار پڑھانے کا یہ ہوگا کہ میں کتاب کا انتخاب کروں گا، اور کتاب کے انتخاب کے بعد اس کتاب کو ریڈ کر کے، اگر وہ کتاب انگلش میں ہے تو پہلے میں اس کو اپنے طور پر اس کا رواں ترجمہ مینیج کروں گا الگ سے،
اور پھر آپ کی خدمت میں اس رواں ترجمے کو پیش کروں گا۔ اور اگر وہ کتاب اردو میں میسر ہے تو اس کو اردو میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ چینل سطحی چینل نہیں ہے، بلکہ ہم ہر کتاب بہت ڈیٹیل میں لفظ بہ لفظ اور ایک ایک پوائنٹ جو اس کتاب کا مقصد تھا، اس کتاب سے جو چیزیں اخذ ہونی تھیں، وہ ہم آپ کے سامنے اردو میں رکھتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس چینل کے ذریعے سے میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ میرے علاوہ اور دیگر جو اساتذہ ہیں یا جو دیگر اکابرین ہیں یا ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت ذہین لوگ ہیں، مختلف موضوعات کی مناسبت سے ان ذہین لوگوں کے تبصرے اور ان ذہین لوگوں کے ساتھ انٹرویوز بھی اس چینل کا حصہ بنائیں۔ یہ ایک کافی تحقیقاتی کام ہے اور کافی وقت طلب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے وقت نکال کے خصوصی طور پر اس چینل کے لیے وقف کروں۔ لہذا میری گزارش ہے دیکھنے والے تمام سامعین سے، ناظرین سے، کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اسے لائک بھی کریں، اور اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ کا حصہ ہے، جو بھی آپ کا رول ہے، وہ آپ اس میں پلے کر سکتے ہیں۔ میری دن کی مصروفیات میں اگر معاشی مشکلات بڑھ جائیں گی تو پھر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں اس چینل کو الگ سے وقت دے پاؤں۔ تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے سارے ناظرین، سارے دوست احباب جو اس چینل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ مجھے سپورٹ کریں اور اس چینل کو دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، تاکہ ایک اچھا پوٹینشل ڈیولپ ہو سکے، ایک اچھی گیدرنگ ڈیولپ ہو سکے، اور یہ سب لوگوں کے لیے بات کے لیے بھی سرمایہ ہو اور ایک ریفرنس والا چینل ہو جائے۔ یعنی ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت کو، اپنے چھوٹوں کو یا اپنے شعبے سے متعلقہ لوگوں کو اگر یہ بتانا چاہیں کہ فلانی چیز کی فلسفی ہمارے ہاں آپ کو پڑھنا ضروری ہے، تو ہمارے پاس ریفرنس کے طور پر ایک بہت اچھا چینل موجود ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے دوست اس چینل کو سپورٹ کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔